اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ آج کی رات کا ایک خاص عمل ہر اس فرد کے لیے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے سجدوں کے اندر تاثیر نہیں ہے، جس کی لفظوں میں تاثیر نہیں ہے، جس کی قول و فعل میں تاثیر نہیں ہے، اور جس کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے۔ یہ عمل بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت تھوڑے ٹائم کی مدت ہے اس عمل کی، اور بہت بڑا اجر ہے اس عمل کو کرنے کے بعد۔ تو آج ہم اس عمل کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، کیسے آپ کے سجدوں میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جو کہ پرفارم کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کو اللہ پاک کی ذات سب کچھ عطا کر دیتی ہے تو وہ ناشکری پہ چلا جاتا ہے، وہ پھر بہت زیادہ اپنے آپ کو آزاد خیال بناتا ہے، جس کے بعد جب مہلت مکمل ہو جاتی ہے تو چیزیں واپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ اپنی رحمت اور اپنا کرم انسان سے ہٹانا شروع کر دیتا ہے تو انسان تنہائی کو فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم اس کنڈیشن کے اندر جب آ جاتے ہیں تو اس وقت پھر انسان کی مرضی کی کوئی بھی چیز اس کو نہیں ملتی ہوتی، ہر چیز اس سے بہت ساری محنت مانگتی ہے، اور محنت کے بعد بہت ساری انتظار بھی مانگتی ہے، بہت سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس کیس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب ہم 3 باتوں کو ذکر کرتے ہیں جو کہ اس عمل کے ساتھ پرفارم کرنا ضروری ہے۔ آپ کے لیے یہ ایک منزل ہے، گول ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ چیز آ جائے، یہ چیز آ جائے، تو یہ 3 چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں، ان 3 چیزوں کو آپ نے اپنے اندر مینیج کرنا ہے، لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کو ایکسس کر لیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو کرنے کے قابل بن چکے ہیں، آپ ان پر قائم ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو آپ کی خیرات جو آپ کے نصیب میں ہوگی وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ انسان کی دعا عبادت کو رد کر دیتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کسی قسم کے عیب کسی کے نہ نکالیں، کوئی گندا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی جیسا بھی ہے، کسی کے اندر سے عیب نہ نکالیں، سب کے لیے بھلائی ہدایت کی دعا کر دیں۔ جو تیسری چیز ہے وہ ہے کبھی بھی کسی کو بہت زیادہ حد تک برے حالات میں نہ آزمائیں۔ آپ بالفرض کوئی چیز کی مانگ کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے کر رہے ہیں، اپنے شوہر سے کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ چیز دینے کے لیے نہیں ہے اور آپ ان سے مانگ کرتے ہیں تو ان کو ڈس ہارٹ ہوگا، وہ پورا فیل کریں گے، ان کی طبیعت کے اندر بہت ساری ناسازگی پیدا ہو جائے گی، تو وہ بھی اللہ پاک کی ذات کو ناپسند آنے والا عمل ہے۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے بتا دی ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، جس کے بعد آپ کی مانگی گئی ہر دعا ضرور رب کریم قبول کرے گا۔ اور ان چیزوں پہ اگر آپ ایک ہفتہ بھی قابو کر لیتے ہیں تو آپ پاس کر جائیں گے اپنے فیصلوں کے اندر۔ تو اب ہم طریقہ عمل بتا دیتے ہیں۔ آپ نے 7 دن کا یہ عمل ہے، سورہ الرحمن کو ہر روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ نے ایک اپنے پاس پیج رکھنا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے نام لکھنے ہیں، جو آپ کے گھر کے اندر افراد ہے سب کا نام لکھ کر رکھ دینے، اور روزانہ 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے اس پیج کے اوپر پھونک مارتے رہنے، اور 7ویں دن آپ نے کچھ خیرات کرنی ہے، کسی غریب یتیم کی مدد بھی کرنی ہے، کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد دعائے خیر کرتی ہے۔ تمام افراد جن کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، بے چینیاں ہیں، مسائل ہیں، سب حل ہو جائیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے اجازت لیں۔ جزاک اللہ۔